السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ نساء آیت نمبر 38 سے ہے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے۔ انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور درمیان میں سوال نہ کریں۔ درس ختم ہونے کے بعد پھر سوال جواب ہوگا، اس وقت اپنے سوالات کرنا۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ تو یہ ہے مروجہ ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ وہ کھلا رکھتے ہیں اپنے مال ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور وہ نہیں مانتے اللہ کو اور نہ آخری دورانیے کو۔ ومن یکن الشیطان، اور جو یہ ہے خاص سرکش، لہو قرینا، اس کے لیے ایک قرینہ ہے، یعنی ایک بستی کی طرح قرن سے ہے قرینہ، ایک بستی والا ہے، فسا قرینہ، پس برا بستی والا ہے، قرن سے ہے تو قرن کہتے ہیں بستی کو، قرینہ ایک بستی۔ تو ایسے لوگ جو سرکش لوگ ہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخری دورانیے کو مانتے ہیں، تو یہ لوگ ایک ایسے بستی والے ہیں، اور یہ بری بستی کی بات ہے۔ بھلا ان کا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے۔ وما ذا علیہم، اور کیا جو ان پر، ذا کہتے ہیں اصل میں وہ قوت والا، جیسے ذل قوہ آ جاتا ہے یا ذا، اور ما یہاں پر سوالیہ ہے تو کیا ہے، اور کیا وہ قوت علیہم ان پر، لو آمنوا باللہ، کہ اگر وہ مان لیں اللہ کو، والیوم الاخر، اور آخری دورانی کو، وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ کھلا رکھیں اس سے جو انہیں سامان نشوونما دیا ہے اللہ نے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ہے ان کو جاننے والا، یا اللہ ان کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ثواب اور گناہ اپنی طرف سے لے آتے ہیں۔ اب ثواب کیا اللہ دیتا ہے کہ بڑھا کر دیتا ہے اتنا زیادہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا ہے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ جتنا بھاری پن کو، ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، تو اس بھاری پن جیسا چاہے وہ ذرہ جتنا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے آپ ذرہ برابر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور یہ کہ تم ہو متوازن، توازن والے، یضاعفها، تو اسے زیادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دیتا ہے اپنے پاس سے انتہائی اجر۔ تو اگر آپ متوازن ہیں، ہر کام توازن کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو آپ حسنتاً بھی نہیں، اچھائی بھی کہہ سکتے ہیں، حسن کارانہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس سے اس کا انتہائی اجر بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک عمل کا نتیجہ پہلے سے متعین کر رکھا ہے، یعنی جس کو اللہ نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا، تو پیمانے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، آپ جیسا عمل کریں گے اسی کے مطابق نتیجہ ملتا رہے گا۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے، خاص طور پر تبلیغی جماعت والے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ ہر امت سے ایک گواہ اٹھائے گا اور سب پر آپ کو گواہ بنا دے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ پہلے امت والے اس وقت آپ زندہ ہی نہیں تھے، آپ کو کیا پتہ، تو آپ گواہ ان پر کیسے بنیں گے؟ امت میں سے کوئی گواہ اٹھا رہا تو چلو ان میں موجود ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، لیکن اب اگر آپ کو اس کے اوپر گواہ بنا دے تو آپ نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ملا ہی نہیں، تو آپ کیا گواہی دیں گے؟ بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہے۔ فَكَيْفَ، پس کیا ہے، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر ایک ماخذ والوں میں سے، بشہید، مشاہدہ والوں کو، وجئنا بک، اور لائیں گے تم کو، علی ہؤلاء شہیدا، انہی لوگوں پر ایک مشاہدے والا۔ تو ہر ماخذ کے ایک مشاہدہ والا آئے گا، جس نے جو کام کیا تھا وہ اس کے سب بتائے گا۔ اب کیونکہ تم اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہو، تم نے اللہ کی کتاب میں کتنا کام کیا، تم اپنا مشاہدہ بتاؤ گے، تو یہ کوئی گواہ بن کر نہیں آ رہے، آپ اپنا مشاہدہ بتائیں گے، ان کا اپنا مشاہدہ تھا۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ یومئذ، وہ دورانیہ، یود الذین کفروا، یہ خواہش کریں گے انکار کرنے والے لوگ، وعصوا الرسول، یعنی وہ جنہوں نے الرسول کی نافرمانی کیا،
الرسول جہاں بھی آیا قرآن میں تو وہ دراصل اللہ کے خاص پیغام یعنی اللہ کی کتاب ہی کے لیے آیا ہے. تو وَعَصَوْا الرسول یعنی وہ جو رسالے کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی کتاب کے نافرمان ہیں. لو تسوا کہ اگر تم برابر کر دو بہم الارض ان پر پستی کو. ولا یکتمون اللہ حدیثہ اور نہیں وہ چھپائیں گے اللہ کی حدیث، اللہ کی کوئی بات. تو حدیث اللہ کس کو کہتا ہے؟ بات کو. قرآن میں جہاں بھی حدیث آیا ہے وہ اللہ کی آیتوں کے لیے آیا ہے، اللہ کی باتوں کے لیے آیا ہے. جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بات ہوتی ہے اس کو اللہ نے لہو الحدیث کہہ دیا کہ توجہ ہٹانے والی بات. تو اس دوران یہ انکار کرنے والے لوگ یعنی جنہوں نے رسالے کی نافرمانی کی ہے وہ یہ خواہش کریں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ ان کی پستی کو اگر برابر کر دیا جائے، یعنی کاش برابر کر دیا جائے. اور وہ اللہ کی بات کو، ایک بات کو بھی چھپاتے تھے، تو وہ اب نہیں چھپائیں گے اللہ کی کوئی بات کو. اب وہ یہ کہہ رہے کہ ہماری پستی کو برابر کر دیا جائے، ہم اللہ کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے. اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. اس کو خاص طور پر جو ہمارے روایتی مسلمان ہیں وہ وضو کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جی اللہ نے نماز کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے. تو مختلف ٹکڑوں میں اب اس پر اگر بحث کرنے بیٹھیں گے اعتراضات بہت زیادہ ہیں. تو میں ویسے بھی بحث برائے بحث کا قائل نہیں ہوں، وہ اعتراضات سب کو پتہ ہے. اس کی حقیقی فہم کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دے رہے ہیں، تو آپ اپنے سوالات کو خود حل کر لیں کہ معاملہ کیا تھا اور اللہ نے کیا بتایا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اے یہ ماننے والے لوگوں، لا تقربوا الصلاۃ تم الصلاۃ کے قریب نہیں جاؤ، یعنی تم خاص سبق کے قریب نہ جاؤ. کیونکہ صلاۃ دراصل اللہ اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کا نام کا ہے. جو اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے روزانہ 2 وقت دے رکھا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ماننے والے لوگوں اس خاص سبق کے قریب نہ جاؤ. وان تم سکارا اور یہ کہ تم سکر میں ہو، یعنی سکر وہ کیفیت ہے کہ آگے خود اللہ اس کی وضاحت کرے. اس کی بھی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ سکر کے کیا معنی ہے. یہاں خود فوراً ہی اللہ خود وضاحت کرے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو. تو جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اس کا علم نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو یہی کیفیت سکر کی ہے. تو جب آپ ایسی حالت میں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہو، آپ سمجھ ہی نہ پائیں، تو پھر آپ کا صلاۃ میں بیٹھنا نہ بیٹھنا بیکار ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی آیت کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ماننے والے لوگوں خاص سبق کے قریب بھی نہ جاؤ کہ تم جب سکر میں ہو یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں علم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوبن اور نہ کسی جانب ہو، کسی جانب ہو، یہ نہیں کہ جنبی ہے انہوں نے تو جنبی بنا دیا پھر اس کی تشریح ہونی چاہیے، ایسا کچھ نہیں. الا عابری سبیلین، صرف عبرت لینے والے راستے کی. عابری جو عبر سے ہے یہ کسی مسافر کی بات نہیں ہو رہی، تو صرف جو عبرت لینے والے ہیں راستے سے. حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم صاف ستھرے ہو جاؤ. تو جب آپ راستے کی عبرت لے رہے ہیں کہ اس راستے پر چلیں گے تو اس کا انجام کیا ہے اور اس راستے پر چلیں گے تو اس کا انجام کیا ہے، عبرت لینے والے آپ ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس راستے کا نتیجہ کیا ہے. ہر انسان اپنے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پہلے اس کا دیکھتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے. کیسے کریں گے کہ نہیں ہوگا، کس طرح کریں گے دیر ہوگا، کس طرح کریں گے قریب ہوگا، سب کو ایک کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا جب کر لیتا ہے، مطمئن ہو کر کام کرتا ہے تو جلدی ہو جاتا ہے. اور جب وہ خود ہی ذہنی طور پر پراگندہ ہو تو وہ کیونکہ اس نے غسل نہیں کیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کیا، لہٰذا اس کا کام بھی بیچ میں یا تو گڑبڑ ہو جاتا ہے یا اس میں فساد ہو جاتا ہے، یعنی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. وہ صحیح کام ہوتا نہیں، نہ اپنے وقت پر ہوتا ہے نہ وہ نتیجہ دیتا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم کمزوری رائے والے ہو، یہ مریض کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی جسمانی مرض کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں بات ذہنی سطح کی چل رہی ہے. لہٰذا اگر آپ کا ذہن اتنا کمزور ہے کہ آپ فیصلے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اولا سفر یا آپ سفر پر ہیں، یعنی علمی سفر پر ہیں. یہ سفر یہ کوئی جگہ کا نہیں ہے کہ آپ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں یا کسی ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، بلکہ یہ سفر ہے
جو علمی سفر. اب علمی سفر سیدھی سی بات ہے کہ آپ آیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا بات کر رہا ہے اور روایتی طور پر کیا بات آئی ہوئی ہے. اور خود سورہ جمعہ میں جب آتا ہے اسفار، یہ خود ترجمہ کرتے ہیں کہ گدھے کے پیٹھ پر وہ کتابیں لاد دی، تو وہاں اسفار کتاب کیسے بن گئی؟ وہی سفر بات ہے، تو وہ علمی سفر ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک گہرائی سے آئے. اب انہوں نے تو کر دیا کہ کوئی ایک بیت الخلاء سے ہے، ابھی کوئی ایک جائے گا تو سب کیوں وضو کریں گے؟ اگر ایک گیا اور ہزاروں افراد وہاں پر موجود تو سب کو وضو کرنا پڑے گا. یہ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ احد منکم اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی ایک، تو یا آئے تم میں سے کوئی ایک انتہائی گہرائی سے. تو گہرائی میں جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا ذہن کام نہیں کرتا، لہٰذا کوئی ایک جاتا ہے، وہ بتاتا ہے، اس کی تشفی کرواتا ہے، اس کو ہر طرح سے واضح کرتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی تو مان لیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اولا مستم النساء، یا تم نے داخل ہو کر حاصل کیا ہو کمزوری. تم کوئی کام کر رہے ہو اور اس کو صحیح طرح نہیں سمجھ پائے تو یقینی سی بات ہے اس کام میں کمزوری آ جائے گی. جو کام آپ کا 1 گھنٹے کا وہ 4 گھنٹے پہ چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کام ہی خراب ہو جائے. تو مس کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنا، چھونا نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ چھو نہیں، تو اب یہاں پر یہ چھونا ذرا ترجمہ کر کے دکھا دیں کہ عورتوں کو چھو تو وضو کرو. تو عورت میں تو بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو کسی کو بھی چھوئیں گے تو فوراً وضو کرتے رہیں گے. یا یہ خود مجبور ہے تو یہاں پر انہوں نے کیا کر دیا کہ عورتوں سے مباشرت کی ہو. لفظ مباشرت نہیں ہے، عورت میں داخل ہو کر تم نے فائدہ حاصل کیا ہو. تو یہاں اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یا تم نے کمزوری میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کیا، کیونکہ تم صحیح بات کو سمجھ نہیں پائے، کمزوری میں گئے اور اس طرح اس کے نتائج بھی غلط آ رہے ہیں. فلم تجدوا مان، پس تم نہیں پاؤ کتاب. مان کتاب کو کہا جاتا ہے. تو تم کتاب نہیں پائے اور تم کمزوری میں رہ گئے، نہیں تم نے جس فرقے کو پکڑا ہوا ہے اسی فرقے کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے. تو پھر کیا کرے کہ فتیمموا صعیدا، بس تم ارادہ کر لو مشقت سے بلندی پر چڑھنے کی. ساتھ جو ہے سواد عین دال، مشقت سے اوپر چڑھنے کو کہا جاتا ہے. پھر آگے آ رہا طیباً، جو پسندیدہ ہے. پھر تم ارادہ کر لو کہ تم پسندیدگی سے مشقت کے ساتھ اوپر چڑھو گے، لیکن بات اللہ کی سمجھ کر کرو گے، بغیر ملاوٹ کی پھر بات ہوگی. تو اس لیے آگے اللہ کہہ رہا کہ فمسحوا، پس مسیحا بن جاؤ. پس مسیحا بن جاؤ، بے وجوہکم، اپنی توجہوں کو مسیحا بناؤ. تم اپنی توجہ کو ایسا کر لو کہ وہ تمہیں راستہ دکھانے والا، تمہیں بھور سے نکالنے والا ہو. مسیحا کا مطلب ہے کہ پریشانی سے تو باہر نکال لے. تو تمہاری توجہ ایسی ہو جائے، تم پسندیدہ مشقت سے بلندی کی طرف اوپر جانے کا تم نے ارادہ کر لیا ہے، تو اب تمہاری توجہ ایسی ہو کہ تم بھور سے نکلنے والے بن جاؤ. وَأَيْدِيَكُمْ، یعنی تمہارے سامنے یہ کام ہو. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے عافیت سے حفاظت کرنے والا. تو اس پوری آیت میں جو ساری بات ہے کہ آپ اس سبق کے قریب بھی نہیں بیٹھیں گے جہاں آپ کا ذہن اس قابل نہیں کہ جو آپ کہہ رہے اسے سمجھ سکیں. نہ آپ جانبدار ہو کر بیٹھیں گے کہ یہ بات ملے گی تو مانیں گے اور یہ نہیں ملے گی تو نہیں مانیں گے. جیسے کہ بخاری میں یہ ہے، اس طرح مانیں گے، یہ بات نہیں ملی تو ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو. تو اسی طرح کوئی جو راستے سے عبرت لینے والا ہے تو وہ سب اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف کر لیں، یعنی اپنے ذہن کو اچھی طرح صاف کر لیں. اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کمزور رائے رکھتا ہے، جس قوت فیصلہ نہیں رکھتا ہے، یا سفر پر ہے، یا تم میں سے کوئی ایک گہرائی میں سے آئے ہو، باقی لوگ ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں، یا تم نے داخل ہو کر کمزوری حاصل کیا ہو اور تم کتاب نہیں پا رہے ہو، تو بس اب ارادہ کر لو کہ ایک پسندیدہ مشقت سے بلندی کی طرف چڑھو گے. اپنی توجہوں کو تم اپنے سامنے ہی مسیحا بناؤ گے، اپنے بھور سے پار کرنے والا نکلو گے. بے شک اللہ جو عافیت سے حفاظت کرنے والا ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. الم تری الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، دی گئی جن کے حصے میں الکتاب سے، ان کے حصے میں الکتاب سے بات آئی ہے. جو دعوے دار، جیسے آج دنیا بھر کے مسلمان کتاب کے دعوے دار ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، اسی لیے غیر مسلم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ یہ تو انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، سب کی کتاب ہے. تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کے حصے میں الکتاب آئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ یشترون الضلالۃ، وہ حاصل کرتے ہیں خاص گمراہی، بھٹکنا.
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ خاص راستے سے۔ تو ایسے لوگ جو خود گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں میری طرح تم بھی بن جاؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے میرے دوستو۔ اور تم خالص قرآن کی بات کر رہے ہو، خالص اللہ کی بات کر رہے ہو، تو یہ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس کے لیے تو علماء کا سہارا لینا چاہیے، اس کے لیے اتنا ہی علم چاہیے، یا کم از کم عربوں کا سہارا لینا چاہیے جن کی زبان عربی ہے، یعنی کیونکہ انہوں نے قرآن کو عربی زبان کا مان رکھا ہے۔ جبکہ یہ بات بھی نہیں، اگر قرآن عربی زبان میں ہوتی تو اللہ صرف عربوں کا ہونا چاہیے، ہم سے کیوں حساب کتاب رکھے؟ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس الکتاب ہے، ہمارے پاس کتاب کا حصہ ہے، لیکن وہ گمراہی کو حاصل کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم بھی خاص راستے سے بھٹکے ہوئے رہو، گمراہ رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ کا نزدیک تر ہونا، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ کا مددگار ہونا۔ تو آپ صرف اللہ کو ہی اپنا نزدیکی مان لیں اور اللہ کو ہی اپنا مددگار مان لیں، تو باقی سب جو ہے وہ آپ کے دشمن ہیں جو اللہ سے آپ کو بھٹکانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں، جو تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا رہے ہیں، اللہ کی راہ سے تمہیں دور کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں مدد کرنے والا فلاں بھی ہے، اللہ کو چھوڑو، تو وہی لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، یہ یہودی نہیں ہے، کیونکہ جو کتاب کا دعوے دار ہے اور وہ ایسی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ہدایت یافتہ ہوں، تم لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ ان کا کام اللہ بتا کے کرتے کیا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں بات کو اس کے بنا کر دیے جانے کے بارے میں، اس کے موضوع کے بارے میں۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل کر کے دینا، تو مواضع ہی یعنی وہ مکمل کرنے کی دینے کی جگہ ہے، کیا ہے وہ الکتاب ہے جس میں آپ کا ہر چیز مکمل کر کے دیا ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں تو وہ کلام میں تبدیلی کرتے ہیں، اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور اس کو اس کے موضوع سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی جو اللہ نے جو کچھ بنا کر دیا ہے وہ اس سے اسے پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی وہ دعویٰ دار ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے اللہ کی بات یہ کہہ رہی ہے نا، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے تو اقرأ الصلاۃ نہیں کہا، تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے، اور یہ دعوے دار میں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارا فرقہ وہی نجات دہندہ ہے، ہمارے فرقے والے بن جاؤ، سب یہی دعوے دار ہیں۔ تو یہ ہیں اصل ہداہدو، جو دعوے دار ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن وہ اللہ کے کلمات کو جو اللہ نے بنا کر پیش کیا ہے اس سے وہ تحریف کر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنو علاوہ سنانے کے، وہ کہتے ہیں تم ہماری سنو، ہمیں سناؤ نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کتاب ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن ہم کتاب کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کریں، چاہے سایہ اربع ہو یا سایہ ستہ ہو، کچھ بھی ہو غیر۔ ورائنا، اور وہ رونت کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِم، مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو۔ وہ ہے نا کہ وہ چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہاں جاہل عوام ہے تو قرآن تو سمجھتی ہیں کہ عربی پڑھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے اس کے پیچھے چلنے کہ یہی کی بات کہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ وہ یہ کہہ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں ایک انتہائی جاہل شخص چلا گیا سعودیہ حج کرنے، اب وہاں وہ آپس میں عربی لڑ رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے عربی میں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہی حال ہے، کیونکہ جو سمجھتے نہیں ہیں تو ایسے ان کے سامنے صرف الفاظ ادا کیے چلے جائیں، ان کو پتہ نہیں کہا کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی زبانوں کو صرف مروڑتے ہیں۔ وطانًا فی الدین، اور وہ نظام میں تانہ زنی کرتے ہیں، اللہ کا نظام جو ہے اسے تانہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نظام تو قابل عمل ہے ہی نہیں، آج دنیا کا کوئی خطہ ہے جہاں اللہ کا نظام نافذ ہے، جبکہ اللہ کہہ کہ دین اسلام ہم نے تمہارے لیے پسند کیا، یہ سلامتی والا نظام۔ تو سلامتی والا نظام کہاں گیا؟ صرف کتاب میں ہی محفوظ ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس کو عمل کر کے بھی دکھایا جائے، تو وہ لوگ تانہ زنی کرتے ہیں نظام میں۔ وَلَوْ أَنْتُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر یہ کہ
تم سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، واتانا اور ہم نے اطاعت کیا، وسمع اور سنو، وانظرنا اور عمل کر کے نتیجہ دیکھو۔ نظر کہا جاتا ہے عمل کر کے دیکھنے کو، ترا صرف دیکھنا ہے جو پہلے گزر چکا علم ترا۔ لکانا خیر لہم تو ضرور یہ بہتر ہے ان کے لیے، واقعم اور وہ ڈٹ جانا بھی ہے۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم اور لیکن ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا پس نہیں وہ مانتے ہیں صرف تھوڑے، چند افراد ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں، باقی اکثریت جو ہے وہ اسی پر چلتی ہے کہ باپ دادا سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے ہم اسی طرح قرآن سمجھے، تم نہیں سمجھنے والے آ گئے، تو سب یہی کہہ کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر بتایا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو جو اللہ نے بنا کر دیا ہے، جس بارے میں کہا ہے، اسے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنو علاوہ سنانے کے نہیں، ہماری سنو ہمیں سناؤ نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا، اور وہ رونت بھی کرتے ہیں، یعنی گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے زیادہ بہتر سمجھا ہوا، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں اور نظام میں تانہ زنی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا، اور سنو اور ہمیں عمل کر کے انتظار کرنے دو، تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور وہ ڈٹنے والا بھی ہوتا، لیکن ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر، یعنی وہ کام کرتے ہیں نتیجہ نہیں ملتا ہے، بس وہ مانتے نہیں ہیں، صرف تھوڑے، یعنی تھوڑے ہی ہیں جو مانتے، باقی نہیں مانتے۔ تو بس آج کا درس یہیں اختتام کرتے ہیں، اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔